بہت باریک. بولے کہ نہیں بابا یہ تو عام پڑھنا ہے. بولے کلمہ طیبہ ہم پڑھاتے پڑھو. بولے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی ایسا پڑھنا. پورا کلمہ ایسا ہے. بولے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ ہے. بولے آپ نے دیکھا کہ کیسا کلمہ ہے. خود اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتے ہیں. اب ساری کائنات کا پروردگار جب اس کی جو ہے اس کی نگاہوں میں اس کے علم میں کلمہ طیبہ کا جو مرتبہ ہے، ہمارا اور علم اور ہماری عقل اس کا جو اس کی فہم کہاں سے حاصل کر سکتی ہے؟ صرف دوہرا سکتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے دیکھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان فرمائی. وہ ایک پاکیزہ درخت ہے. بول پاکیزہ جس کی جو ہے جڑیں زمین میں دھسی ہوئی ہیں اور شاخیں آسمان پر پھیلی ہوئی. وہ ایسا درخت ہے کہ وہ ہر آن نیا پھل دیتا ہے. بول اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ہر آن نیا پھل. حضرت نے فرمایا کبھی سوچئے کہ اس کا پھل کیا ہے، اس کا پھل کبھی حاصل کرنے کی فکر کرے. میرے بھائیوں جب یہ فکر ہوگی ہمیں کہ حقیقت کلمہ طیبہ ہے کیا چیز، پڑھنے کو تو پڑھتے ہیں، تسلیم کیا ہے، تصدیق کیا ہے، لیکن اس کے معنی اور مفہوم سے ابھی بہت دور پڑے ہوئے. اس کی حقائق ہماری ساری کائنات ختم ہو جائے گی لیکن کلمہ طیبہ کی حقائق جو ہے کم نہ ہوگی. اس دنیا سے اس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، آخرت میں بھی رہے گا. خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا فی القول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ارے ہم تو جو ہے اس قول یعنی کہنے والے کے لیے ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو ثابت قدم رکھیں گے کہتا ہے. یہ وہ کلمہ ہے. انسان جو علم حاصل کرنے ادھر ادھر چکرا مارتے رہتا ہے. ہم بھی چکرا مارتے رہتے ہیں، مارے ہیں، ہر طرف پھرے ہیں، لیکن جب حقائق کلمہ کیا ہیں تو کسی کے پاس جائیے کوئی بھی حقائق کلمہ آج کے دور میں کوئی سنانے کے لیے تیار نہیں ہے، خالی پڑھا دیتے ہیں. اس کے رموز کیا ہیں، اس کا عرفان کیا ہے، ہماری روزمرہ زندگی سے اس کا کتنا تعلق ہے، ہمارے دل سے، ہمارے قلب سے، ہماری روح سے، خود ہماری ذات سے اس کا کتنا تعلق ہے. اس تعلق کو اگر جاننے اور پہچاننے کی اگر فکر پیدا ہوتی ہے تو ابھی ہمارے دونوں پیشرو حضرات نے جو بڑی بڑھیا باتیں آپ کو بتائیں کہ یہ جو فکر ہوتی ہے انسان کے قلب میں پیدا ہوئی کہ جاننا بنا، جانوں کوئی چیز کو پہچانو. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ انسان کے دل میں فطری بعض جو ہے سوالات ہے. بولے ہمیشہ اس کو جو ہے اندر سے جو ہے وہ سوالات جو ہے اس کو ٹیزنگ پہنچاتے رہتی ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی کر رہا ہے لیکن اس خیال آتے جاتا ہے کہ جس کی میں بندگی کر رہا ہوں وہ حقیقت میں ہے کہاں. یہ کائنات کیا ہے، یہ کائنات کا پروردگار کیا ہے، یہ کائنات سے میرا اور اس پروردگار کا کیا تعلق ہے. جب یہ جاننے کی فکر ہوتی ہے، جس جاننے والے کے جو ہے قرآن جو رہنمائی کیا ہے کہ الرحمن فصل بھی خبیرہ، کہ تم اگر جاننا چاہتے ہو رحمان کے بارے میں تو باخبر کے پاس تشریف لے جاؤ. کہا میرے حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ باخبر تھے، اور باخبر ایسے باخبر جو بھی آیا یہاں پر نور لگا، نور بنا دیا اس کو. وہ توحید کا علم دیا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک کروایا،
اس کے صفات بتائے، اس کے افعال اور آثار کی توحید دی، اس کا فہم دیا، اس کا علم کو کھولا، نظروں میں واضح کیا. میرے بھائیو، آج حیدرآباد میں کہیں بھی گھوم پھر لیجیے آپ لوگ، نہ تو کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہستی کا کیا تعارف ہے، تعریف کیا ہے اس کی ہستی کی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی کیا تعریف ہو سکتی ہے. صرف الفاظ جانتے ہیں، ہم لفظ جانتے ہیں کہ تعریف ہے کیا اللہ کی، خاموش زبان ہے. کسی سے بھی پوچھ کے دیکھیے آپ. لیکن ہمارے پاس سلسلے کمالیہ میں سب سے پہلے اللہ تعالی کی تعریف سمجھائی جاتی ہے کہ بولے اللہ اس میں ذات ہے، بولے جامع الصفات ہے، بولے مجتمع الکمالات ہے، بولے متصف با صفات کمالیہ، منزہ از نقص و زوال، موجود بذات، قائم بخود ہستی کو اللہ کہتے ہیں. بولے آج کسی سے پوچھئے کہ موجود بذات کسے کہتے ہیں، قائم بخود ہستی کون سی ہے، صفت کمالیہ کسے کہتے ہیں، صفت نقائصہ کیا ہے، عینیت کیا ہے، غیریت کیا ہے، وجود کیا ہے، عدم کیا ہے. میرے بھائیوں، اس گئے گزرے زمانے میں حقانی شاہ صاحب نے یہ ساری تعلیمات پہنچانے کے لیے اپنے طور پر بے انتہا کوشش کر رہے ہیں. تو آپ اور ہم جب یہ جاننے کی فکر لے کے آئے ہیں، کوشش کریں گے تو حاصل کر سکتے ہیں. تو شروع ہوتا ہے تو پھر اتنی کلمے کی اتنی آپ نے اللہ تعالیٰ نے بڑائی فرمائی. تو حضرت اس کی تفاسیر میں بھی کئی ایک نکات ہیں. پوچھا گیا کہ اس کے معنی اور مفہوم سے کیا مراد ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجر طیبہ، اس سے کیا مراد ہے؟ بولا تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون کا یہ کسی کیا مطلب ہے؟ تو بھلے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تفسیر میں آیا ہے، آپ فرماتے ہیں اس سے مومن کا